وہ کالج کے سفید یونیفارم میں ملبوس، پونی ٹیل جھلاتی وائٹ جوگرز پہنے تیز تیز قدم اٹھاتی مطلوبہ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ کندھے پر لٹکتے سیاہ لیدر بیگ کی بیلٹ کو مضبوطی سے تھام کر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے پیپر سے فری ہوتے ہی کالج سے نکلتے ہوئے وہ خاصی پرجوش تھی کہ وہ یہ کر سکتی ہے، مگر اب اس کا دل گھبراہٹ اور انجانے خوف میں گر چکا تھا۔ وہ جس مقصد کی حصول کی خاطر اتنی دور تک بالکل تنہا چلی آئی تھی، اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ اگر وہ کوئی بدکردار، ہوس پرست یا برا انسان ہوا تو وہ کس سے مدد طلب کرے گی، جبکہ کوئی بھی اس کی یہاں موجودگی سے باخبر نہیں تھا۔ مگر اب وہ واپس بھی نہیں پلٹنا چاہتی تھی۔ جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اپنے حواس بحال کیے، ترچھی نگاہوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ گلاس ڈور کو دھکیلتے وہ ہمت کر کے آفس میں قدم رکھ چکی تھی۔ اے سی کی کولنگ نے چند پل کے لیے اس کے اعصاب پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ اس کا جی چاہا اس ٹھنڈے اور خوشگوار ماحول میں ٹھہر جائے۔ اپنی سوچ کو جھٹکتی وہ بنا کچھ سوچے سمجھے تیزی سے آگے بڑھی۔ اس آفیسر کے پی اے کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی تحریر تھمائی اور پوری شدت سے دھڑدھڑاتے دل کو قابو کرتی واپسی کے لیے آفس سے نکل گئی۔ عنایا کالج سے واپس گھر پہنچی تو گرمی کی شدت سے اس کا سفید یونیفارم پسینے میں پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ آج اس کا سیکنڈ ایئر کا لاسٹ پیپر تھا۔ اس کی ذہانت سے چمکتی آنکھیں اس وقت نئے عزم کے ساتھ جلملا رہی تھیں۔ خود کو اپنے کمرے میں ہر وقت مینٹین رکھنے والی انابی پچھلے کئی روز سے کسی کام پر توجہ ہی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے پیپر کے لیے وہ فراغت کے باعث پورے اہتمام سے بالوں کو سلجھا کر پونی ٹیل بنا چکی تھی۔ لمبے ریشمی بال پونی ٹیل میں باندھ کر غیر ارادی طور پر جھلاتے رہنا اس کو بے حد پسند تھا، مگر یہ شوق وہ صرف پہلے روز ہی پورا کر پائی تھی۔ اس کے بعد تو پیپروں کی مصروفیات کی وجہ سے وہ ڈھنگ سے منہ تک نہ دھو پائی تھی۔ آج ڈھیر ساری فرصت میسر آ جانے پر وہ خوش تھی کہ اپنے کمرے کو نئے سرے سے ڈیکوریٹ کر پائے گی۔ مطمئن سے انداز میں چلتی وہ گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک 30-35 برس کا مرد تھا۔ ٹراؤزر کے ساتھ ڈھیلی ڈھالی شرٹ سے جھانکتا مضبوط کسرتی بدن، گہرے بھورے رنگ کے گھنے چمکدار بال، سلیقے سے جمائے ہم رنگ گہری نرم گرم جذبات سے بھرپور آنکھیں، ہلکی بڑھی ہوئی شیو، نمایاں ناک، انابی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ۔ اس کے چہرے کو پر اعتمادی نے مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ ایک انجان شخص کو اتنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ آپ کون؟ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ بہت خوب، تمہارے الفاظ کے ساتھ تمہاری ادائیں بھی دل موہ لینے والی ہیں۔ مجھے اچھا لگا، ویسے میں نہیں جانتا تھا تم اتنی خوبصورت ہو۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ بے اختیار اس سے دور ہٹتی پیچھے قدم اٹھا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور لہجے میں لڑکھڑاہٹ اس کے خوف کو عیاں کر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت خوبصورت ہو۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکیاں تو اور بھی بہت ہیں جو مجھ پر جان دینے کو تیار رہتی ہیں، مگر تم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ مجھے بھی تم پسند آ گئی ہو۔ وہ عنایا کے مزید قریب ہو چکا تھا۔ اس کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو تم جیسوں کے منہ لگنا گوارا نہ کروں۔ دیکھو تو کھڑے کہاں ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی عقل کام نہیں کرتی؟ شکل سے تو کافی معقول انسان لگتے ہیں۔ اس نے ناگواری سے ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتی ہیں کہ آپ بھی مجھ سے متاثر ہوئی ہیں؟ اس کا انداز خاصا رومانوی تھا۔ ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بگے تھا اور آنکھوں میں الگ سی چمک تھی۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آپ تو نہایت بیہودہ انسان ہے۔ نکل جائیے میرے گھر سے، ورنہ میں شور مچا کر
پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کے الزام پر وہ تڑپ ہی گئی تھی۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تم نے خود مجھے بلایا تھا، اب یہ شرافت کا ڈھونگ کیوں کر رہی ہو؟ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی اور ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کیوں بلاؤں گی کسی کو؟ انایا بپھر کر بولی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ آج کے دن کالج سے واپسی پر میں تم سے ملنے کے لیے آؤں۔ تمہارا خط اب بھی میری جیب میں ہے۔ تم ہو کہ بدتمیزی پر اتر آئی ہو۔ میں نرمی سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کچھ بھی کہو گی تو میں خاموشی سے سن لوں گا، سمجھی؟ ان لہجوں کی مجھے عادت نہیں ہے، اس لیے حد میں رہ کر بات کرو۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ کے رنگ دیکھ کر وہ غصے کو قابو کرتے ہوئے ایک بار پھر نرمی سے بات کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں حیرت کے رنگ تھے۔ اس سے پہلے کہ انایا مزید کچھ بولتی، دروازے پر کچھ مرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ فیصل صاحب، باہر آئیے، بات کرنی ہے آپ سے، ایک شخص نے اونچی آواز میں پکارا تھا، جس پر انایا متوقع بدنامی کے خوف سے لرز کر رہ گئی تھی، جبکہ دائم شاہ کے چہرے پر خوف کا شبہ تک نہ تھا۔ البتہ چونک وہ بھی گیا تھا۔ دروازہ مت کھولنا پلیز، اگر بابا نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں بابا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ آگے بڑھنے لگا تو انایا کی لرزتی ہوئی آواز اس کے کان میں سرگوشی کی مانند گونجی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ بھی رک گیا تھا۔ انابیہ کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لڑکی کو اگر کسی بدنامی کا خوف ہے تو اس کو مجھے پیغام بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب یہ ڈرامے کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس نے مختلف سوچوں میں گھر کر دروازہ کھول دیا، یہ جانے بغیر کہ اس وقت انابی کے ساتھ وہ خود بھی مشکوک ٹھہرتا جس معاشرے میں وہ رہتا تھا، وہاں یہ سب باتیں اس قدر معیوب نہیں سمجھی جاتی۔ مگر اس وقت وہ متوسط طبقے کے ایک شریف لوگوں کے محلے میں کھڑا تھا، جہاں پر کسی غیر مرد کا ایک جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی میں ملنا سخت ناپسند کیا جاتا ہے، جہاں پر پاس پڑوس والے بھی کسی گھر کے ذاتی معاملات میں اسی طرح مداخلت کرتے ہیں جیسے اپنے خاندان کے لوگ مشورہ، نصیحت اور سوال جواب کا حق رکھتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو 6-7 افراد گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر انابیہ اور اس انجان لڑکے کو خون خوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شریفوں کے محلے میں دن دہاڑے اس طرح کی بے شرمی کرنے کی جرت کیسے کی؟ غضب خدا کا! آج کل کے بچوں کو تو نہ کسی بڑے کا لحاظ رہا ہے، نہ اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہمارے جوان بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ برخوردار، دیکھنے میں تو تم کسی اچھے گھرانے کے فرزند لگتے ہو۔ جوان بچی کو گھر میں اکیلا دیکھ کر چلے آنا کہاں کی شرافت ہے؟ ایک بزرگ نے اس کی روبدار شخصیت سے متاثر ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر بمشکل ان کے تلخ لہجے ہضم کیے تھے اور اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا، میں ایک اعلیٰ عہدے کا آفیسر ہوں، شاید آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ تم بھلے جتنے بڑے افسر ہو، مگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت اچھالنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ایکسکیوز می، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں کسی کی عزت سے کھیلنے ہرگز نہیں آیا۔ اس لڑکی کے پیغام پر میں صرف بات کرنے چلا آیا تھا، نہیں جانتا تھا کہ گھر پر اور کوئی نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ البتہ ان لوگوں کی مشکوک نگاہوں اور کڑے سوال و جواب سے دائم شاہ بھی شرمندہ ہوگا رہ گیا تھا۔ انابیہ نے دور سے دیکھا تو اسے خط کی تحریر تو دکھائی نہیں دی تھی، البتہ یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ کسی نے اس کے نام سے دائم شاہ کو کوئی فضول قسم کا خط لکھا تھا، اور اس چلاکی سے گھر کا پتہ اور وقت بھی ترتیب دیا تھا کہ نہایت آسانی سے وہ یہاں پر چلا آیا تھا۔ اتنے بڑے الزام پر وہ کیسے اپنا دفاع کرے گی، اور کون اس کی باتوں پر یقین کرے گا؟ وہ پریشانی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں بالکل خاموش کھڑی تھی۔ دائم شاہ ان لوگوں سے الجھتا ہتھے سے اکھڑ گیا تھا، ان لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں سے بری طرح بھنایا ہوا تھا۔ سب کی توجہ انابیہ کی جانب دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ باہر کھڑی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر جھبڑے بھینچتے ہوئے غصے کو قابو کرنے لگا،
مگر غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی دائم شاہ کوئی معمولی انسان نہ تھا کہ اتنی عزت افزائی کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی سبکی محسوس نہیں کی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارتے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتا زن سے بھگا لے گیا، جبکہ فیصل صاحب کے دروازے پر موجود معتبر حضرات کے اپنے اپنے خیالات تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ اتنا بڑا آفیسر ہو کر ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی معمولی گھرانے کی لڑکی کی خاطر کیوں چلائے گا؟ یہ ضرور اسی لڑکی کا کام ہے۔ آ لینے دو فیصل صاحب کو، آج صاف الفاظ میں بات ہو جائے۔ یہ بھلا کہاں کے طور طریقے ہیں؟ فیصل صاحب کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگے۔ کتنا کہا تھا کہ بچی جوان ہو گئی ہے، وقت سے ہاتھ پیلے کر دو، مگر اس فیصل کو جانے کون سا شوق تھا بیٹی کو کالج بھیج کر اپنے لیے بدنامی اور رسوائی کا سامان کرنے کا۔ اب کھلی چھٹی دے کر رکھو گے تو جوانی میں بچے اسی طرح منہ زوری پر اتر آتے ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر انابیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب اس کو یاد آیا تھا کہ اس شخص کو وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے، مگر شاید کافی دور سے دیکھا تھا کہ اس کو ٹھیک سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یاد بھی ہوتا تو اس شخص کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا تعلق واسطہ ہرگز نہیں تھا، کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہ تھی جو کسی بھی ہینڈسم یا پیسے والے مرد کو دیکھ کر اس کے ساتھ میل جول بڑھانے کی کوشش کرنے لگتی ہیں۔ وہ ایک شریف لڑکی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس کو اپنے بابا کے مان اور اعتماد کی حفاظت کرنا ضروری لگتا تھا۔ اس کا اصل مقصد صرف اور صرف تعلیم مکمل کرنا اور کامیاب ہو کر اپنے والدین کا سہارا بننا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اپنے عہدے کا روب جھاڑ کر اس کو دھمکانے آیا ہو۔ ہمارے پوچھنے پر بھی تو کیسے اکڑ کر کہہ رہا تھا کہ بڑا افسر ہوں۔ ان کی باتوں پر اتفاق کم نہیں کیا تھا، اور عنایا کی پر امید نگاہوں نے ایک بار پھر مایوسی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ فیصل کریم کی چھوٹی بیٹی تھی۔ فیصل کریم ایک معمولی سی فیکٹری میں ملازم تھے اور دن رات محنت کر کے گھر کا گزر بسر اچھے انداز میں چلا رہے تھے۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر کے ہمراہ دبئی میں جا بسی تھی، اور چھوٹی بیٹی انابیہ جو اپنے بابا کا فخر اور غرور تھی۔ اس کی تعلیم کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصل صاحب نے خاندان اور اہل محلہ کی بھی مخالفت مول لے لی تھی اور اس کو تعلیم جاری رکھنے میں بھرپور مدد فراہم کی تھی۔ مگر اب اپنے بابا کے سر پر منڈلاتی بدنامی کے بارے میں سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کو بے صبری سے اپنے بابا کا انتظار تھا تاکہ انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکے اور ان کی پناہ میں محلے والوں کی تلخ کلامی اور مشکوک نگاہوں سے محفوظ ہو سکے۔ مگر وہ ان سب کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا ہے اور خط بھی خود پڑھ چکے ہیں؟ اس کے مطابق تو میں ہی غلط ہوں۔ پتہ نہیں بابا کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھ پر یقین کر پائیں گے؟ اگر وہ بھی سنی سنائی پر یقین کر گئے تو میں کیسے بتاؤں گی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ میں نے تو اپنے بابا سے کیے وعدے کا ہمیشہ پاس رکھا ہے۔ وہ دکھ اور پریشانی سے بے اختیار آنسو بہا رہی تھی۔ اسی وقت اس کی پھپھو بھی چلی آئی تھیں اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ ہونے کے بعد اسی کو باتیں سنا رہی تھیں۔ اور کیوں نہ سناتی باتیں؟ وہ تو پہلے ہی اس کی پڑھائی اور کالج جانے کے سخت خلاف تھی اور اکثر اسی قسم کے خدشات کا برملا اظہار کیا کرتی۔ دیکھنا فیصل، جس بیٹی کو فخر کہتے ہو، یہ تمہارے دیے مان اور لاڈ پیار کے کیسے پرخچے اڑائے گی۔ میرا تجربہ کہتا ہے یہ اس بے جا آزادی کا بھیانک ترین صلہ دے گی اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ آج ان کے الفاظ سچ ثابت ہو گئے تھے تو وہ مزید پرجوش سی تھیں۔ میں کہتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ ارے لڑکی ذات بھلا کبھی بھروسے کے قابل رہی ہے؟ اس کو راستہ مل جائے تو کسی سانپ کی طرح اپنوں کو ڈھسنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی۔ اب دیکھو اچانک سے اس کلموہی نے سر اٹھایا ہے اور کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ پھپھو کی تقریر سن کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دائم شاہ کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ آفس جانے کی بجائے برہم مزاج لیے سیدھا اپنی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ حویلی میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح اپنا غصہ بلا وجہ ملازمین پہ اتارنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو نارمل روٹین میں اس کو کبھی قابل غور تک نہ لگتی تھیں،
غصے میں انہی معمولی باتوں کو لے کر وہ ہر ایک کو بری طرح سے جھاڑ دیا کرتا، جس سے سب کو حویلی کے بگڑے مزاج والے شہزادے کے غصے کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ دل کا برا یا ملازمین کو کمتر اور حقیر سمجھنے والا انسان ہرگز نہ تھا، مگر غصے میں وہ آپے سے ہمیشہ باہر ہو جایا کرتا۔ نازیہ بیگم اور احمد ولی شاہ نے اس کو بہت محبت سے پالا تھا۔ ہر ایک کی توجہ کا اکلوتا مرکز ہونے کے باعث اس کی شخصیت اور مزاج میں غرور کا عنصر بھی شامل ہو چکا تھا۔ ایک ایک پر بگڑتا اور پیر پٹکتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جہاں پر نازیہ بیگم پہلے ہی اس کے غصے کو ملاحظہ کرتی، اسی کی منتظر تھی۔ کیا ہوا شہزادے؟ آج پھر کیوں مزاج اس قدر برہم ہے کہ چونٹی بھی تمہیں تمہارا راستہ روکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں بیٹے کے غصے کو کم کرنا چاہا تھا۔ مت پوچھیے امی جان کس مشکل میں گرفتار ہو چکا تھا، وہ بھی ایک معمولی گھرانے کی ڈفر سی کالج گرل کی وجہ سے۔ وہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھا کہ کیسے وہ لڑکی بالکل مکر چکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اتنی انسلٹ کبھی فیل نہیں کی۔ یہ سو کالڈ شریف گھرانے کی لڑکی خود کو کیا سمجھتی ہے کہ میں اس پر فدا ہو گیا ہوں؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی اگلی کئی نسلیں دوبارہ ایسی غلطی کرنے سے کترائیں گی۔ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں میں بدنام کر دیا، جیسے میں کوئی گلی محلوں میں گھومنے والا بدماش ہوں جو ہر معصوم لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا ہوں۔ وہ معصوم لفظ پر زور دیتا کافی مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ بار بار مٹھیاں بھینچتے ہوئے غصے کو قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟ کھل کے بتاؤ، میں سمجھ نہیں پا رہی کس کی بات کر رہے ہو۔ کس نے میرے بیٹے کو اتنا غصہ دلایا ہے؟ پتہ تو چلے۔ نازیہ بیگم اس کے بال بگاڑ کر اس کو سب کچھ بتانے پر اکسا رہی تھیں۔ دیکھیے، 10-12 روز پہلے کالج کی لڑکی نے خود میرے آفس میں آ کر مجھے خط دیا تھا، جس کے مطابق آج مجھے اس کے گھر جانا تھا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ گھر کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا اور وقت بھی بتایا گیا تھا۔ وہ منہ پھلائے سب کچھ بتانے لگا، اور تم بتائے ہوئے پتے پر منہ اٹھا کر چلے بھی گئے۔ نازیہ بیگم نے حیرت سے اس کو گھورا تھا۔ تو اور کیا کرتا، میں ایک مرد ہوں، ان باتوں سے خوفزدہ ہو کر بیٹھ تھوڑی سکتا تھا۔ میں نے سوچا چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ خود مجھے دعوت دے رہی ہے، اور اس دعوت کا مقصد کیا ہے۔ میں نے جب بتائے ہوئے پتے پر جا کر دیکھا تو ایک کمسن اور لاپرواہ سی لڑکی بہت خوش اور مطمئن سی اپنے گھر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ میں نے بھی دبے قدموں سے اس کا تعاقب کیا تو وہ اسی گھر میں داخل ہوئی۔ یعنی مجھے پیغام بھیجنے والی لڑکی کو سامنے دیکھ کر میں نے بھی شرارتی انداز میں اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس نے مڑ کر مجھے پہچاننے کی بجائے معصوم صورت بنا کر میرا تعارف مانگا۔ اس کو اتنے قریب سے دیکھ کر اور کچھ اس کی چلاکی پر مجھے غصہ نہیں آیا۔ وہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ شاید وہ مجھ سے اس حرکت کی امید نہیں کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو اپنی موجودگی کی وجہ بتائی تو الٹا مجھ پر برس پڑی کہ میں پاگل ہوں اور میرا دماغ جل گیا ہے۔ بلا مجھے لگا کہ وہ شرارت کر رہی ہے، مگر وہ تو اپنے خط کا سن کر بھی لا علمی کا ڈرامہ کرنے لگی تھی۔ اس کے ڈرامے مجھے غصہ دلا رہے تھے۔ اس کے محلے والوں نے اسی وقت دعویٰ بول دیا۔ ان لوگوں نے بھی مجھ پر چڑھائی کر دی۔ ان کی باتیں سننے کی بجائے میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ انہیں پکڑا دیا۔ تو جانتی ہے ایک صاحب نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا جتنے بڑے افسر ہو کر کسی کی بہن بیٹی کی عزت داؤ پر لگانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اور وہ ڈھیٹ لڑکی اب بھی میسنی صورت بنا کر کھڑی تھی۔ بس پھر میرا بھی غصہ بڑھ رہا تھا۔ اب تو جانتی ہیں کسی اور کا قصور ہو تو میں عظیم بن کر باتیں نہیں سنا کرتا۔ میں نے ان لوگوں کو بھی کھری کھری سنا دی اور بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کر نکلا ہوں۔ وہ لڑکی اس وقت سب کی باتیں سن رہی تھی تو بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر لائی، مگر کسی نے اس پر ترس نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں ایک ڈنڈا لے کر اس کی دھلائی بھی کر دیتے، پھر پتہ چلتا دائم شاہ کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ تفصیل سے ایک ایک بات بتائے جا رہا تھا۔ اس کی بچپن سے یہی عادت تھی، اپنی ماں کو ہر بات تفصیل سے بتاتا تھا اور اپنے کارناموں پر داد وصول کرتا تھا۔ مگر بیٹا تم ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ میں بیٹی کی ماں تو نہیں ہوں، مگر جوان بیٹی والوں کا درد اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو اور وہ تمہیں جانتی تک نہ ہو۔
تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے وہ بچی کتنی باتیں سن چکی ہوگی۔ اپنی صفائی میں بولنا اور طعنے برداشت کرنا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ بیچارے تمہاری وجہ سے بیٹھے بٹھائے نئی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہوں گے۔ انجانے میں ہی کسی کی پریشانی کا باعث بننا کتنی غلط بات ہے۔ نازیہ بیگم اس کے کارنامے پر حیران ہونے کی بجائے افسردہ ہو گئی تھیں۔ امی جان، آپ بھی کتنی بھولی ہیں۔ وہ لڑکی مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ میٹرک میں ایک تقریب میں اس نے خاصی دھواں دھار قسم کی تقریر کی تھی اور میں بطور چیف گیسٹ وہاں گیا تھا۔ اس کی شاندار کارکردگی پر میں نے اس کو انعام بھی دیا تھا اور مبارکباد بھی دی تھی۔ وہ لڑکی تو اسی روز مجھ پر فدا ہو گئی تھی اور اب موقع ملنے پر مجھے گھر بلا لیا، مگر جب دیکھا کہ محلے والوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی تو میرا ساتھ دینے کی بجائے وہ خاموش تماشائی بن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جھوٹی مکار لڑکی، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دائم شاہ اپنی بات پر سختی سے قائم تھا۔ مگر بیٹا، جیسا تم بتا رہے ہو، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بھی بے قصور ہے۔ بیٹا، ان متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے عزت ہی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم نے جلد بازی میں غلط قدم اٹھایا ہے۔ ہر بار آنکھوں سے دیکھا یا کانوں کا سنا سچ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھایا جائے، اور وہ نہیں دیکھ سکتے جو پوشیدہ ہو۔ اگر بات کچھ اور ہوئی تو میرا خیال ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے تاکہ اصل حقیقت بھی سامنے آ سکے اور ضرورت پڑنے پر غلطی کا ازالہ بھی کیا جا سکے۔ نازیہ بیگم کی اپنی منطق تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ لڑکی کی دعوت پر دائم شاہ کا پہنچ جانا اس لڑکی کو خوش کرنے کی بجائے حیران اور پریشان کیوں کرتا ہے۔ اس معاملے میں ضرور کوئی گڑبڑ تھی۔ نہیں امی جان، آپ نہیں سمجھیں گی، یہ لڑکیاں بہت چلاک ہوتی ہیں۔ اپنے مفاد کی خاطر یہ بڑے بڑوں کو بے وقوف بنا دیتی ہیں، مگر میں ان مردوں سے ہرگز نہیں ہوں اور نہ ہی اس کو کھیل کھیلنے دوں گا۔ وہ تصور میں اس لڑکی کو ہنستا اور مذاق اڑاتا دیکھ سکتا تھا۔ مگر بیٹا، تم اتنے پر یقین کیسے ہو؟ کیا تم نے خط خود موصول کیا تھا؟ تمہارا اس سے سامنا ہوا تھا یا تم صرف اندازے لگا رہے ہو؟ نازیہ بیگم نے ایک اور پہلو پر اس کی توجہ دلائی تھی۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے پی اے سے اس کا حلیہ بھی پوچھا تھا اور اس کا سٹائل بھی، اور اس کے بتانے پر میں بنا دیکھے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو 2 سال پہلے گفٹ دیا تھا۔ اس وقت بھی اسی انداز میں وہ ٹیل پونی کو جھلا جھلا کر بات کر رہی تھی۔ سارا حلیہ بھی وہی تھا اور خط دیکھ کر بھی وہ خاموش رہ گئی تھی، جیسے چوری پکڑے جانے پر انسان خاموش ہو جاتا ہے کہ اب مزید کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ آخر کس کس بات کو اتفاق کہا جائے؟ ہر بات اسی طرح نشاندہی کر رہی ہے۔ دائم شاہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس کل ہم ان کے گھر جائیں گے اور ہر بات کی وضاحت کر دیں گے۔ بیٹیوں کے معاملے بہت نازک ہوا کرتے ہیں۔ تمہاری کم عقلی کسی کا بڑا نقصان کروائے گی۔ نازیہ بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور وہ شکایتی نگاہوں سے ماں کو دیکھتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ اگلے روز وہ خاموشی سے آفس چلا گیا تھا تاکہ اپنی ماں کو اس لڑکی کے ہاں جانے سے باز رکھ سکے، مگر شام کو واپس لوٹ کر آیا تو وہ پہلے سے تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو بیٹا، ہم زیادہ دیر نہیں کر سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ نازیہ بیگم اس کو کوئی بھی بہانہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھیں۔ ان کے اصرار پر مجبور ہو کر وہ انہیں ہمراہ لیے ایک بار پھر ان گلیوں میں جا پہنچا تھا جو گلیاں اس کی گاڑی کے بھی شایان شان نہیں تھیں۔ اس گھر کے سامنے پہنچے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ پورا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر لوگ جمع ہو کر مختلف تبصرے کر رہے تھے۔ دائم شاہ نے بھی سنجیدگی سے معاملات پر غور کیا اور پاس ہی ایک لڑکے سے سلام کر کے حال احوال لیا۔ سنو، اس گھر میں اتنی ویرانی کیوں ہے اور مکین کہاں ہے؟ وہ لڑکا خاصا بتونی تھا، جھٹ سے بولا، کیا کہیں فیصل چاچا کی جوان بیٹی نے ایسے گل کھلائے ہیں کہ بیچارے باپ کو سب کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا۔ فیصل چاچا بہت کمزور دل تھے، صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور دل کا دورہ لگنے سے وہیں پر گر گئے تھے۔ آج صبح کچھ طبیعت سنبھلی تو زبردستی ضد کر کے گھر چلے آئے، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی حالت پھر سے کافی بگڑ گئی تھی۔ پریشانی میں ماں بیٹی انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے۔ خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو یہ گھر ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گا۔ اس لڑکے کے الفاظ نے
دائم شاہ کو بھی حواس باختہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ہسپتال کا پتہ پوچھ کر ماں کے ہمراہ سیدھا وہیں جا پہنچا۔ کوریڈور میں انابیہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور بینچ پر اس کی ماں حلیمہ بیگم تسبیح پڑھتے ہوئے شوہر کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ دائم شاہ کی نشاندہی کروانے پر نازیہ بیگم ان کے قریب چلی گئی تھیں۔ معاف کرنا، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ میرے بیٹے کی بے وقوفی نے آپ لوگوں کو اتنی بڑی پریشانی میں دھکیل دیا ہے۔ نازیہ بیگم نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ اس سب کا کیا فائدہ؟ اگر ہمارا کوئی نقصان ہو گیا تو؟ حلیمہ بیگم سے بات مکمل کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ خدا نہ کرے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہم اس پریشانی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور میرے بیٹے سے انجانے میں جو غلطی سرزد ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی ہم کریں گے۔ آپ حوصلہ رکھیے۔ نازیہ بیگم نے افسردہ سے انداز میں اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا جس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اور پھر اپنے بیٹے کو ملامتی نگاہوں سے گھور کر دیکھا تھا، جیسے کہتی ہوں، دیکھو تم نے ایک سادہ سے گھرانے کے سب لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس سب کا ازالہ کیسے کر پاؤ گے؟ وہ بھی ماں کی پریشانی پر شرمندگی سے نظریں چرانے لگا تھا۔ حلیمہ بیگم نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے اپنے شوہر کی خیریت کی دعائیں کرتی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو چکی تھیں۔ ہسپتال کے اخراجات سنبھالتے دائم شاہ اور نازیہ بیگم ڈاکٹر سے مل کر ساری صورتحال جانچنا چاہ رہے تھے، اور وہاں سے تسلی بخش خبر ملنے پر چپکے سے واپسی کی راہ لی۔ اس وقت مریض کو اس کے اہل خانہ سے بھی چند پل کے لیے ملاقات کی اجازت ملی تھی، تو وہ مزید ٹھہر کر کیا کر سکتے تھے؟ اگلے چند روز تک باقاعدگی سے نازیہ بیگم نے ہسپتال کے چکر لگائے تھے اور فیصل صاحب کی بہتری کا انتظار کر رہی تھیں، اور پھر مناسب موقع دیکھ کر وہ خود فیصل صاحب سے ملنے چلی گئیں۔ فیصل صاحب، میں آپ لوگوں کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں، ہو سکے تو میرے بیٹے کو معاف کر دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بس جذباتی ہے، معاملے کی پیچیدگی کو سمجھ نہیں پایا۔ نازیہ بیگم نے لمبی تمہید باندھی تھی۔ ان کے لہجے میں شرمندگی محسوس کر کے فیصل صاحب گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ میں معاف کر بھی دوں تو ہماری جو بدنامی ہو چکی ہے اس کا کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو شاید ساری زندگی کسی نہ کردہ غلطی کی سزا ملتی رہے گی، اس کا کیا؟ پتہ نہیں اب اس کے لیے ڈھنگ کا رشتہ بھی کبھی ملنا ممکن ہوگا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں تھا، آپ کے لڑکے نے وہی عزت بھی نیلام کر کے رکھ دی ہے۔ اب کیا رہ گیا ہے جس کے بل پر معافی مانگ رہی ہیں؟ ہماری پرسکون زندگیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ جو عزت کمانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، آپ کے بیٹے نے ایک جھٹکے میں مٹی میں رول دی ہے۔ فیصل صاحب بات کرتے ہوئے بری طرح سے ہانپنے لگے تھے۔ معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں کو بلا وجہ تکلیف سے گزرنا پڑا۔ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیے تو میں باقاعدہ رشتہ مانگنے آپ کے گھر آؤں گی۔ اس طرح سب کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی اور آپ کی بیٹی کو باعزت طریقے سے بیاہ کر لے جاؤں گی۔ یہ اس غلطی کا ازالہ ہے جو میرے بیٹے نے کی ہے، اور بعد میں بھی اس بچی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ آج سے میری بیٹی ہے، اس کو ہمیشہ خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نازیہ بیگم نے اس انداز میں ان کا بوجھ بانٹا تھا کہ فیصل صاحب بھی نہ چاہتے ہوئے ان کی بات مان کر ہلکے پھلکے ہونے لگے تھے، البتہ بہت زیادہ خوش نہیں ہو پائے تھے۔ کون جانے میری بیٹی کا نصیب کیا ہوگا، بس دعا ہے کہ اللہ اس کی پریشانی کو کم کرے۔ انہوں نے سرد آہ بھر کر اتنا ہی کہا تھا، اور دائم شاہ اپنی ماں کے اس فیصلے پر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ امی جان، آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں اس جھوٹی لڑکی سے شادی کروں گا؟ اگر وہ مجھے گھر پر بلا کر ذلیل نہ کرواتی تو بات اور تھی۔ میں بھی اس ملاقات کے بعد شادی کرنے والا تھا، مگر تب تو وہ معصوم بن کر ایک طرف ہو گئی تھی اور سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا کہ میں ہی کوئی آوارہ اور بدنیت قسم کا انسان ہوں۔ اب ان کی مشکل آسان کرنے کو آپ مجھے قربان کرنا چاہتی ہیں، اس لڑکی کو فتح کرنا چاہتی ہیں۔ وہ تو خوش ہوگی کہ تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے امیر کبیر شخص کی بیوی بن جائے گی۔ اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور اس کے والدین بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کے سارے اخراجات بھی تو آپ برداشت کریں گی۔ دائم شاہ انتہائی سنگین الفاظ کا بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ بس کر دو دائم، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ کسی کی غربت اور مجبوری کا مذاق اڑانے لگو؟
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ غیر جانبدار ہو کر سوچو، اگر لڑکی نے غلطی کی ہے تو سزا بھی کتنی بڑی پائی ہے۔ ساری زندگی کے لیے اس کا کردار اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کے سامنے مشکوک ہو گیا ہے۔ فیصل صاحب اپنی بیٹی کی بے بسی کے باعث دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جانتے ہو وہاں لوگوں نے اس پر کس طرح طنز کے تیر برسائے ہیں۔ اس کی سگی پھپھو نے اس کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھتی تھی اور اپنے بھائی کو مشورہ دیا، اس کی سزا ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی شادی جلد سے جلد کر دیں، مزید اس بدنامی کی پوٹلی کو گھر پر رکھ کر اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے اس وقت اس بچی پر کیا بیتی ہوگی؟ اس کی ماں تو یہ سب بتاتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھیں۔ اتنا بدلہ کیا کافی نہیں کہ ابھی بھی تم اس کو ذلیل کرنے پر تلے ہو؟ بس بہت ہو گئی من مانی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اب تم بھی کچھ نہیں کہو گے، سمجھے؟ اپنے دماغ میں بٹھا لو، اب یہ شادی ہو کر رہے گی اور تم بھی پرانی باتوں کو بھول کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو گے۔ دیکھو بیٹا، تم اتنے جذباتی مت بنو کہ کل کو شرمندگی اور پچھتاوے تمہارا مقدر بن جائیں۔ اگر آج تم یہیں رک جاؤ گے تو کل اس کے سامنے خود پر فخر کرو گے۔ نازیہ بیگم اپنے لاڈلے کے مزاج سے بخوبی واقف تھیں۔ کبھی سختی اور کبھی نرمی سے اس کو اپنی بات پر قائل کرنا چاہ رہی تھیں۔ جو بھی ہو امی جان، میں وعدہ نہیں کرتا، ابھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے ابھی مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آنے والی، مجھے کچھ وقت دیں۔ دائم شاہ جبڑے بینچتے ہوئے وہ مشکل نارمل لہجے میں بات کر پایا تھا۔ وقت ضرور لے لو، مگر اس وقت میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرو گے تو ہی غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور اگر تم اس لڑکی کے خلاف سوچتے رہو گے تو غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گا۔ میں اب چلتی ہوں، مجھے بہت کام کرنے ہیں، شادی کی ساری تیاری کرنی ہے، ان لوگوں کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ نازیہ بیگم اس کو اکیلا چھوڑ کر جاتے ہوئے بھی بطور خاص شادی کا جتا کر گئی تھیں، اور دائم شاہ نے بھی مزید اپنا خون جلانے کی بجائے سب کچھ وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ فی الحال اپنی پوری توجہ اپنے آفس کے معاملات پر مرکوز کر لی، جہاں بہت کچھ قابل توجہ تھا۔ دوسری جانب عنایا نے جب اس رشتے کے بارے میں سنا تو وہ بھی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ امی، جس بندے کی وجہ سے میری اتنی بدنامی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ لوگ میری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بہت ضدی اور بد دماغ انسان ہے، سب کہیں گے کہ وہ سچا تھا، اس لیے آپ لوگوں نے میری شادی کرنے میں دیر نہیں کی۔ سب کو کیسے مطمئن کریں گے؟ انابیہ بے معنی سے جواز بنا کر اس معاملے کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ بیٹا، تم ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکو۔ لوگ تو بولتے رہیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے، مگر یہ شادی نہ ہوئی تو کسی اچھے رشتے کا ملنا مشکل ہو جائے گا، اور جہاں بھی رشتہ ہوا یہ باتیں تم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گی۔ محلے والوں نے تو دیکھ لیا تھا کہ وہ اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا، اور اس کی نیت بری نہیں تھی، اس لیے دروازہ بھی بند نہیں تھا، مگر کسی اور کو اس بات کا یقین دلانا مشکل ہو جائے گا۔ تمہیں بد کردار ہونے کا طعنہ دیا جائے گا، تمہارے پاک صاف ہونے پر شک کیا جائے گا، بہت سی باتیں ہیں جن سے تم بچ نہیں پاؤ گی۔ سب سے اہم یہ ہے کہ تمہارے بابا اس رشتے کی وجہ سے کافی مطمئن ہو گئے ہیں، تمہارا انکار انہیں پھر سے پریشان کر دے گا۔ کیا تم چاہتی ہو تمہاری انا کی خاطر تمہارے بابا کو پھر سے کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے؟ لوگوں کی فکر مت کرو، اسی شخص کے ساتھ رخصت ہو جانے پر وہ سب خاموش ہو جائیں گے جو اب تم پر غصہ ہیں۔ حلیمہ بیگم نے نرمی اور پیار سے اپنی کم عقل اور بیوقوف سی بیٹی کو سمجھا لیا تھا۔ وہ اپنے بابا کی خاطر سمجھوتا کرنے کو تیار تھی۔ فیصل کریم کے مکمل صحت یاب ہوتے ہی جھٹ پٹ تمام معاملات طے پا گئے تھے، اور دائم شاہ کے ساتھ انابیہ بھی منہ پھیلائے شادی کی رسومات کو ادا کر رہی تھیں۔ دل میں فطری جذبات بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بس ایک ایسا امتحان تھا جس میں ناپسندیدہ مضمون کے لیے وہ اپنی بھرپور پرفارمنس دے رہی تھی۔ دائم بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جاؤ بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ نازیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو لاپرواہی سے بیٹھے دیکھا تو کمرے میں جانے کا کہتے ہوئے ایک مخملی ڈبیا خاموشی سے اس کے حوالے کی تھی، جس کو تھام کر بے دلی سے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر اس کے دماغ میں اسی روز کے تمام مناظر ایک ایک کر کے گھومنے لگے، اور اس کا غصہ پھر سے بیدار ہو چکا تھا۔
مگر دلہن کے روپ میں انابیہ کی خوبصورتی دیکھ کر دائم شاہ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اور صرف ایک ہی جذبہ دل میں شور پیدا کر رہا تھا، اور وہ تھا انابیہ سے محبت کا جذبہ، جو اس وقت اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس روز دائم شاہ نے مکمل خلوص کے ساتھ انابیہ کی ذات پر اپنی محبتیں نچھاور کر ڈالی تھیں۔ اس کے بخشیمان اور محبت نے انابیہ کے لبوں پر بھی ایک شرمیلی سی مسکان بکھیر دی تھی۔ نازیہ بیگم بیٹے اور بہو کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ کر دل سے ان کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کرنے لگی۔ چند روز کے بعد ہی دائم نے دوبارہ سے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ اس خط والے ناخوشگوار واقعے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت ہمیشہ مخفی کب رہتی ہے، ایک نہ ایک دن تو سب کچھ آشکار ہو کر ہی رہتا ہے۔ آفس کے داخلی دروازے کا کیمرہ خراب ہوا تو کچھ اہم فوٹیج بھی ضائع ہو چکی تھیں۔ دائم شاہ اس پر غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ہر ایک پر دھاڑ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دن دہاڑے کوئی بھی منہ اٹھا کر اس ایریا میں چلا آئے اور کیمرے کو جام کرتے؟ یہاں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے۔ آپ سب لوگ اس وقت کہاں تھے؟ کسی نے اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ اگر آفس سے اہم دستاویزات غائب ہوئیں تو کیا بہانہ ہوگا آپ لوگوں کے پاس؟ لاپرواہی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھے 2 روز کے اندر پچھلے 2 ماہ کا ڈیٹا ریکور کر کے لا دیں، ورنہ کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے وہ خود کو سخت ترین رویے سے باز رکھے ہوئے تھا، اور پی اے کو اپنے سر پر شامت کھڑی دکھائی دی تو بھاگ دوڑ کر کسی بھی طرح گارڈز کو ریکور کروانے میں لگ گیا تھا۔ شاید مجرم کے پاس وقت کم تھا کہ وہ صرف کیمرہ جام کر پایا تھا، مزید کوئی کارروائی کرنے کا موقع ہی نہیں مل پایا تھا۔ 2 روز میں ہی ڈیٹا ریکور کر کے گارڈز اے سی پی دائم شاہ کی ٹیبل پر پہنچا دیے گئے تھے۔ ایک ایک کر کے تمام ویڈیوز دیکھتے ہوئے دائم شاہ کی نگاہ اس پونی ٹیل والی لڑکی پر ٹھہر سی گئی تھی، جو آفس میں داخل ہوتے ہوئے سر کو اس قدر جھکائے ہوئے تھی کہ ٹھوڑی سینے سے لگی ہوئی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ کیمرے میں اس کی شکل دیکھی جا سکے، مگر آفس کے اندر کے کیمراز بھی موجود تھے۔ ڈیٹ اور ٹائم نوٹ کر کے دائم شاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمام کیمروں کی ریکارڈنگز منگوا لی تھیں۔ جب وہ خط موصول ہوا تھا تو دائم شاہ آفس میں موجود نہیں تھا، اس لیے وہ لڑکی کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ حلیہ تو انابیہ والا ہی تھا، مگر اس لڑکی کی قد تھوڑی سی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اور بالوں کی لمبائی کچھ کم تھی۔ اس کے ناخن بھی کافی لمبے اور نیل پینٹ سے سجے تھے، اور سر دوپٹے کا سٹائل بھی انابیہ سے مختلف تھا۔ کیا یہ سب تم نے جان بوجھ کر مجھے ورگلانے کے لیے کیا تھا انابیہ، یا واقعی یہ کسی اور لڑکی کا کام ہے؟ آج تو اس راز سے پردہ اٹھ ہی جائے تو بہتر ہے، پتہ تو چلے کہ آخر تم کس حد تک سچی ہو۔ دائم شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، انابیہ ہی تھی۔ ایک ایک کر کے دوسرے کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور غصے سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ شک کی جگہ یقین نے لے لی تھی۔ مجھے دھوکہ دینے کی جرت کیسے کر لی تم نے؟ آج تمہارا حساب بے باک کر کے رہوں گا۔ اصل میں کیا مقصد ہے تمہارا؟ کس وجہ سے اتنی بڑی گیم پلان کی؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا شاہ حویلی کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اس کے ارادے خاصے خطرناک تھے۔ حویلی پہنچ کر ماں کو سلام کرتے اس کی نگاہیں انابیہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ لگتا ہے تمہیں میری بہو کی تلاش ہے، وہ کچن میں ہے، آج کچھ خاص بنانا چاہ رہی تھی، مجھے بھی بے دخل کر دیا، شاید تمہارے لیے کوئی سرپرائز پلان کر رہی ہے۔ نازیہ بیگم بیٹے کی بے چینی بھانپتے ہوئے مسکرا کر بولی تھیں، سرپرائز تو میرے پاس بھی ہے، اور انابیہ کو پسند بھی آنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سرد سے تاثرات تھے۔ اس سے پہلے کہ نازیہ بیگم مزید کوئی سوال کرتی، وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں انابیہ بہت مگن سے انداز میں دوپٹے سے بے خبر کوکنگ میں مصروف تھی۔ آگے بڑھ کر جارحانہ انداز میں اس کی کلائی کو دبوچ کر اس کو اپنے ساتھ کمرے میں چلنے کو کہا، اور وہ جانے کیا سوچتی شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ تم نے میرے ساتھ کھیل کیوں کھیلا تھا؟ احسن طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے شادی کے لیے کہہ سکتی تھی تو کسی دوسری لڑکی کے ذریعے مجھ تک خط بھجوا کر گھر بلانے اور پھر انجان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ دائم شاہ شعلہ بار نگاہوں سے انابیہ کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ اب پھر سے وہی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ انابیہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تو کیا چھوڑ دوں؟ بھول جاؤں؟
سب کچھ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، یہ چاہتی ہو تم؟ وہ باریک بینی سے انابیہ کے چہرے کے تاثرات کو جھانچ رہا تھا۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا کسی خط سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، آپ نے مجھ پر یقین ہی نہیں کیا۔ آج بھی اپنی بیوی کی بجائے کسی دوسری لڑکی پر یقین کرنا چاہتے ہیں۔ خدا جانے یہ کس کی حرکت ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے بھی بتا دیں پلیز۔ ایک بار تو اس بد فطرت لڑکی سے پوچھوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے میرے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور دکھ کے رنگ دیکھ کر دائم شاہ کی گرفت اس کی کلائی پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ پتہ تو میں بھی کروا لوں گا، مگر تم بھی اس کام میں ملوث ہوئیں تو پہلے ہی بتا دو، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مجھے جھوٹ اور دھوکہ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ دھیمے پرتپش لہجے میں اس کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھوٹ اور دھوکہ تو کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ پتہ کروائیے، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اندازہ ہو کہ کیوں ہوا ہے میرے ساتھ یہ سب۔ میری تو کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ انابیہ کے لہجے میں قرب کا ایک جہان آباد تھا۔ دائم شاہ نے اپنے سیل فون کی اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ یہ تھی وہ لڑکی جو تمہارے نام سے ایک خط میرے ہی پی اے کو پکڑا کر گئی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر انابیہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ تو میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میٹرک سے ہم ایک ساتھ تھے، ہر شرارت، ہر کام ایک ساتھ کیا ہے، پڑھائی بھی اکٹھے کرتے تھے۔ کالج میں اس نے مجھے اپنے جیسا کالج بیگ گفٹ کیا تھا، اور جوگرز بھی ہم نے ایک ساتھ جا کر خریدے تھے۔ کہ اتنا سب کچھ اس نے مجھے پھنسانے کے لیے کیا تھا؟ ہیئر سٹائل بھی وہ میری طرح ہی بناتی تھی۔ کالج میں اکثر اس کو بیگ سے دیکھ کر کوئی سینئر یا لیکچرار انابیہ کہہ کر پکارتے تو وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ کہتی تھی ہم دونوں میں اتنا تھوڑا سا فرق ہے کہ کوئی بھی ہمیں پہچان نہیں سکتا۔ کیا وہ جان کر یہ سب کر رہی تھی؟ نہیں، شاید اس نے کوئی مذاق کیا ہوگا، مگر یہ بہت بھیانک مذاق تھا۔ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انابیہ نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے تھے۔ حوصلہ رکھو، ہم کل ہی کالج جائیں گے، اس کے باپ کو بھی بلائیں گے اور پرنسپل کی موجودگی میں اس سے پوچھیں گے تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چاہو تو اپنی امی کو ساتھ لے جانا۔ دائم شاہ نے کھڑے کھڑے منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور پھر اگلے روز سب لوگ پرنسپل کے ساتھ میٹنگ روم میں موجود تھے۔ زرشیہ پہلے تو انابیہ اور دائم شاہ کو ایک ساتھ دیکھ کر بوکھلا گئی تھی، مگر پھر سنبھل کر بولی، مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے انابیہ، اور میں انابیہ سے بہت ملتی ہوں، اس لیے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کی ڈٹھائی پر دائم شاہ نے اس کی تصویر سب کو دکھا دی تھی، جو اس کے آفس میں زرشیہ کی موجودگی کا ثبوت تھی۔ اس کا باپ خونخوار نگاہوں سے اس کو گھورنے لگا۔ ہاں، میں نے جان بوجھ کر انابیہ کو پھنسایا ہے تاکہ اس کو کالج سے بھگا سکوں، اور دیکھیے میرا منصوبہ کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ یہ میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں تھی۔ اسکول اور کالج میں کسی غلطی پر یا کسی ٹیسٹ میں پروگریس نہ ہونے پر مجھے نصیحت ایک ہی طرح سے کی جاتی تھی، انابیہ سے سیکھو، وہ کتنی سنجیدگی سے پڑھائی کرتی ہے۔ اسپیچ تم نہیں کر سکتی، انابیہ ہی ہمیں ریپریزنٹ کرے گی۔ گھر میں فیشن کرو تو انابیہ کی مثال دی جاتی تھی۔ مضمون کیا ہونے چاہیے، انابیہ کی مناسبت سے طے ہوگا۔ میری تو جیسے ہر سانس بھی اس سے کمپیئر کی جاتی تھی۔ میں نے اس سے فرینڈشپ اپنی خوشی سے کی تھی، مگر دوستی کو دشمنی میں اس کے غرور نے بدلا۔ میں نے لاکھ اس کو ڈریگ کرنا چاہا، یہ مجھ سے چھپ کر کونوں میں بیٹھ کر یا لائبریری میں جا کر پڑھتی تھی، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا میرے دن رات سر کھپانے کے باوجود یہ مجھ سے آگے ہوتی تھی۔ پھر میں نے اس کے جیسا بن کر کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کو کالج سے نکال دیا جائے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہ ہو اور اس سے چھٹکارا بھی یقینی ہو جائے، اور پھر میری مشکل ان صاحب نے آسان کر دی۔ میں نے انہیں دیکھا تو چھپ کر ان کا پیچھا کیا۔ خوش قسمتی سے ان کا آفس قریب ہی تھا، اور اس دن میں نے نئے سرے سے منصوبہ بنایا تھا کہ انابیہ کے نام سے اس آفیسر کو غصہ دلانا چاہیے۔ یہ انابیہ کا کام تمام کر دے گا۔ پہلے پیپر والے دن میں نے انابیہ کی ہینڈ رائٹنگ کاپی کر کے وہ خط لکھ لیا تھا، اور ڈرتے ڈرتے خط کو آفس میں پہنچا کر ہی دم لیا۔ وہ سب کچھ بتاتی شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی سہیلی سمجھا تھا۔ اگر باقی سب کی باتوں سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟
اور جہاں تک بات پڑھنے کی ہے تو میرا خدا گواہ ہے، میں نے کبھی بھی تم سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی، بے فکری کے ساتھ جینے والی لڑکی تھی، اور میرے سر پر ہمیشہ یہ بوجھ رہتا تھا کہ میرے بابا دن رات محنت کرتے ہیں اور بہت مشکل سے میری فیس اور دوسرے تعلیمی اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ میں تو ان کی محنت کا صلہ دینا چاہتی تھی۔ جانتی ہو، تمہاری دشمنی سے میں یتیم ہو سکتی تھی۔ سب کی لان تان بھی میں نے برداشت کی ہے اور بدکردار بھی کہلائی ہوں۔ تم نے مجھ سے میرے خواب چھین لیے ہیں، میری ذات کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو؟ اتنے بھیانک کھیل کھیلتے ہوئے ایک پل کو بھی تمہیں ندامت محسوس نہیں ہوئی؟ ایک بار بھی میری دوستی کا پاس نہیں رکھا؟ تم بہت بری ہو زرشی، بہت بری۔ تم نے مجھے بتا دیا ہے، سگے رشتوں کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ میں اب کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ تمہاری مہربانی کہ تم نے مجھے زندگی کے اس تلخ ترین رخ سے متعارف کروایا ہے، اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ انابیہ نے تواتر سے بہتے آنسو صاف کیے تھے، مگر دل کا کیا کرتی جو ابھی تک دکھی تھا۔ زرشیا کے باپ نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ دائم شاہ نے روک دیا۔ میرے خیال میں آپ ایک بار پھر غلطی کر رہے ہیں۔ جلسی ہر بچے کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر سگے بہن بھائیوں میں بھی کسی ایک کو زیادہ اہمیت دی جائے تو باقی سب اسی سے اس طرح متنفر ہونے لگتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی بہترین کارکردگی دکھائے تو آپ کسی دوسرے کی مثال دینے کی بجائے اس کو اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دینے کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس بات کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے تھا کہ ہر بچے کے دماغ کا لیول الگ ہوتا ہے، سب انسان ایک ہی طرح کے ذہن نہیں رکھ سکتے۔ انابیہ قدرتی طور پر کافی ذہین اور صرف پڑھائی پر توجہ دینے والی لڑکی تھی، اور آپ کی بیٹی کو پڑھائی کے علاوہ فیشن کرنے کا بھی کافی شوق ہے۔ انابیہ سے نفرت کرنے پر بھی اس کو آپ لوگوں نے ہی مجبور کیا ہے۔ کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ کو کالج، اسکول میں بھی کسی دوسرے کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ اس سے اسٹوڈنٹ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور اس کے دو قسم کے نتائج نکلتے ہیں، یا تو وہ اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے زیادہ بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، یا پھر اسی طرح نفرت اور حسد کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ زرشیا نے کیا، اور اپنی نفرت اور حسد میں اس نے انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے منہ اٹھا کر میرے آفس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کون جانتا تھا کہ وہاں پر اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ آپ لوگوں کے اس قدر مجبور کرنے کے باوجود زرشیا کسی بڑی مشکل میں گرفتار نہیں ہوئی، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اپنے رویوں کو بدلیے تاکہ یہ دوبارہ کسی سے نفرت اور جلن کا شکار نہ ہو اور اپنے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیا کرتی۔ زرشیا کے باپ کو اور ساتھ ہی پرنسپل صاحبہ کو بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کی غلطی کا احساس دلانے کے بعد دائم شاہ زرشیا کی جانب پلٹا تھا۔ تم نے بھی انتہائی غلط حرکت کی ہے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تم ایک کمزور سی لڑکی ہو اور کبھی کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہو۔ دوسروں کے ساتھ دشمنی میں انسان کو اس حد تک اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ خود کو بھی خطرے میں ڈال دیا جائے۔ جہاں تک بات انابیہ کی کامیابیوں کی ہے تو اسے بھی تم چاہتی تو اپنے لیے چیلنج کے طور پر قبول کر سکتی تھی اور اپنے دوسرے فضول شوق چھوڑ کر دن رات اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دیتی تو عین ممکن تھا کہ ایک روز تم انابیہ سے آگے نکل جاتی، مگر تم نفرت کی آگ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ تم نے محنت کرنے کی بجائے چور راستے تلاش کرنا شروع کیے اور انابیہ کو ہی راستے سے ہٹانے پر اپنی توجہ مبذول کر دی۔ دیکھا جائے تو تم نے اپنی آدھی توجہ تعلیم پر اور آدھی اس طرح کے خرافات میں لگا دی۔ اگر مکمل توجہ پڑھائی پر لگاتی تو آج تم لوگوں کی دوستی پر بھی کوئی آنچ نہیں آتی اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے پر بھی دونوں کو خوشی محسوس ہوتی۔ امید کرتا ہوں دوبارہ کسی کی ضد میں اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرو گی، کیونکہ بہت جلد انابیہ بھی دوبارہ سے کالج جوائن کرے گی اور انشاءاللہ پہلے کی طرح دل لگا کر محنت کرے گی۔ ہو سکے تو اس بار اپنے دماغ سے منفی خیالات نکال کر مثبت انداز میں سوچنا اور اپنی دشمنی کو یہیں پر ختم کر دینا۔ اس بار تو میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر دوبارہ کبھی تم نے میری بیوی کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا۔
دائم شاہ نے نہایت سکون کے ساتھ اپنا اور انابیہ کا رشتہ سب کے سامنے عیاں کر دیا تھا، جس پر زرشیہ بھی حیرت سے منہ کھولے انابیہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ سارا راستہ خاموشی سے دوسری طرف رخ کیے بیٹھی رہی تھی۔ شاید آج حقیقت کھل جانے پر وہ بھی دائم شاہ سے روٹھ چکی تھی، جبکہ دائم شاہ اپنے گزشتہ رویے پر پہلے ہی بے حد شرمندہ تھا۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر بھی وہ غصہ کرنے سے باز نہیں آیا تھا، اور اس کو اتنی بڑی پریشانی میں تنہا چھوڑ کر بزدلوں کی طرح وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ شادی کے نام پر بھی وہ کس طرح شدید بیزار ہوا تھا، مگر اب مزید کوئی بے وقوفی کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے فی الحال انابیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ امی جان، آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہر بار جیسا دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ کاش میں بھی اس زاویے سے سوچ سکتا اور انابیہ اور اس کے گھر والوں کو اتنی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا۔ انابیہ کی فرینڈ نے جلسی اور نفرت کی آگ میں اسے بدلہ لینے کی کوشش کی تھی اور جان بوجھ کر اس کو پھنسایا۔ دائم شاہ نے ایک ایک کر کے تمام تفصیلات اپنی ماں کے گوش گزار کر دی تھیں۔ امی جان، اب آپ مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں کیسے اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو مناؤں۔ میرے خیال میں مجھے سب سے پہلے اس کے والدین سے معافی مانگنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں اس طرح انابیہ کو منانے میں مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دائم شاہ اپنی ماں کے سامنے سر جھکائے ان سے دعا کی درخواست کر رہا تھا، اور نازیہ بیگم اپنے بیٹے کی ادا پر دل و جان سے فدا ہوتے ہوئے دل سے مسکرائی تھیں۔ خدا تمہیں زندگی کے ہر امتحان میں شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی غلطی پر معافی مانگنا ہی بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اعلیٰ ظرف انسان بنے۔ تمہاری ذات کبھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ ہر کسی کی مشکل میں اس کا بھرپور ساتھ دینے والے ہو۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے تمہیں اس فیلڈ میں جانے سے منع نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنی طاقت اور اپنے عہدے کی مدد سے بھی غریب اور نادار لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ میرے بیٹے کا نام پورے ملک میں روشن ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات پر فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی ماں سے دعائیں اور تسلی بخش الفاظ سن کر دائم شاہ نئے عزم کے ساتھ اپنے سسرال کی طرف روانہ ہوا تھا، تاکہ اپنی ساس اور سسر سے اپنے رویے کی معافی مانگ سکے۔ فیصل کریم اور ان کی اہلیہ حلیمہ بیگم نے جب دائم شاہ کے منہ سے ساری حقیقت سنی تو فخر سے ان کے سر بلند ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی پر اعتماد کیا، اور مجھے اب بھی پورا یقین تھا میری بیٹی اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو وہ خاموش ہو جاتی، اپنی صفائی میں کچھ بولنے کی کوشش نہیں کرتی، مگر وہ تو رو رو کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بیٹی بہت بہادر اور سعادت مند بچی ہے۔ اس نے ہمیشہ میرا سر فخر سے بلند کیا ہے، کبھی مجھے کسی کے سامنے شرمندہ کرنے والی کوئی حرکت نہیں کی۔ حالات اس طرح سے ہو گئے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے محلے والوں اور خاندان کے سامنے میں شرمندہ ضرور ہوا ہوں، مگر اس سب کا قصوروار بھی میں نے پہلے دن سے ہی اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا تھا۔ بس میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس قدر پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اب جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے تو میں اپنے خاندان والوں کو بھی سب کچھ بتا دوں گا، تاکہ سب کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں یا میری بیٹی کبھی بھی غلط نہیں تھے۔ ان لوگوں کے اندازے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی غلط ثابت ہوئے ہیں۔ فیصل صاحب نے خوش ہو کر اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رشتہ داروں کے سامنے اور محلے والوں کے سامنے یہ سچائی میں خود بیان کروں گا، کیونکہ سارے مسئلے کی وجہ بھی میری ذات بنی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سچائی کو بھی میں خود سب تک پہنچاؤں۔ وہاں سے فارغ ہو کر دائم شاہ اپنی بیوی انابیہ کے لیے بہترین تحفہ لے کر واپس حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ انابیہ بیٹا، میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ نازیہ بیگم نے بہانے سے اسے کمرے سے نکالا تھا، جس کی ہدایت ان کے لاڈلے بیٹے نے کی تھی۔ اپنے کمرے میں بلانے کے بعد انہوں نے بلا وجہ ہی اپنی پوری وارڈروب کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا اور انابیہ کو سب کچھ دوبارہ سیٹ کرنے کو کہا تھا۔ بیٹا، مجھے غلط مت سمجھنا، یہاں پر میرے پیش قیمتی زیورات کے ساتھ آپ کے بابا کی بہت سی اہم فائلیں بھی موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی ملازم پر اس معاملے میں اعتبار کیا جائے، اس لیے تمہیں زحمت دی ہے۔
نازیہ بیگم نے شرمندہ سے لہجے میں وضاحت دی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، یہ کام زیادہ بڑا نہیں ہے، میں سب کر لوں گی۔ آپ تسلی سے بیٹھیے اور مجھے بتاتی جائیے کیا چیز کہاں پر رکھنی ہے، تاکہ بعد میں آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ انابیہ ہر بار سعادت مندی اور سلیقہ شعوری سے نازیہ بیگم کا دل جیت لیا کرتی تھی۔ شام کو جب سب کچھ نپٹا کر وہ واپس اپنے کمرے میں لوٹی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو ہر طرف مہکتے سرخ گلابوں سے سجاوٹ کی ہوئی تھی، اور کمرے کے عین وسط میں دائم شاہ گلاب کا بڑا سا بُگے ہاتھ میں تھامے جاندار مسکراہٹ کے ساتھ انابیہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلابوں کا بُگے انابیہ کو تھما کر دائم شاہ نے اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے انابیہ سے معافی مانگی تھی، اور اس کی اس ادا پر وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ تم جب چاہو دوبارہ کالج جا سکتی ہو، اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے بابا اور رشتہ داروں کے ساتھ محلے والوں کو بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم پہلے کی طرح سر اٹھا کر جی سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی کسی کو تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ انابیہ کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سچ ہے، انابیہ نے اس سارے معاملے میں کبھی اپنی قسمت کو نہیں کوسا اور صبر کے ساتھ قسمت کے لکھے پر یقین کیا۔ اس کے صبر اور توکل کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین نعم البدل عطا کیا تھا۔